معاشرے میں جب ہم کالا گورا دبلا پتلا ہر حساب سے آنکھ ناک کو جو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم رنگ کی بات کریں، آپ غور کیجیے اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں کہا کہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو الگ الگ رنگ دیے ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، الگ الگ رنگ اللہ نے دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم قرآن پر غور و فکر تدبر نہیں کر رہے ہیں، آج ہمارے یہاں ایک احساس کمتری ہے. آج ہمارے یہاں ہم اپنے آپ کے، اپنے جسم سے، اپنی خوبصورتی سے، ہمارے بناوٹ سے آج ہم خوش نہیں ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ اللہ تم سب سے اچھی مخلوق. آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام کا جو ہمارا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہماری اکثر نوجوان بہنیں، نوجوان بھائی یا کسی الگ الگ عمر کی ایج گروپ کو آپ لے لیجئے، ہمارا اصل فوکس ہوتا ہے کہ ہم کتنی خوبصورت ہیں، ہماری زندگی کتنی خوشحال ہے، یہ میں سوشل میڈیا پہ بتا دوں. آپ کو تعجب ہوگا ایک بات جان کر کہ آج جو ہم خوبصورتی کے نام پر اتنا زیادہ پریشان ہیں، آپ اپنے آپ کو پوچھ لیجئے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ خوبصورت ہے کیا نہیں، آپ خوبصورت ہیں کیا نہیں، کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی آپ سے پوچھے، جواب کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے جھوٹے منہ کہہ دیں گے کہ ہاں میں خوبصورت ہوں، لیکن دل. ایک سروے کیا گیا ہے عورتوں کے تعلق سے خاص طور پہ، اس میں بتایا گیا ہے، پوری دنیا کی عورتوں کا ایک سروے عام طور پہ جب کیا گیا، پوچھا گیا کہ تم خوبصورت ہو یا نہیں. آپ کو تعجب ہو گیا بات جان کر کہ 4% عورتوں نے کہا کہ ہاں میں خوبصورت ہوں. 96% عورتوں کو لگتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے. 4% کس کو بولیں گے؟ اب اپنے اپنا محاسبہ کیجیے، 4% میں سے یا 96% میں سے، 96% میں سے یا 4% میں سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے اللہ نے جب ہم کو اتنا اچھا پیدا کیا ہے، رنگ، آج ہمارے پاس ایڈس ہوتے ہیں نیوز پیپرز میں رشتوں کے، کیا ہوتا ہے آپ کو؟ ویری ویری فیئر، ویری ویری فیئر، 5'6" ہائٹ چاہیے، گویا کہ یہ کوئی لڑکی یا لڑکی کا رشتہ نہیں، فرنیچر آرڈر کر رہے ہیں، کسٹمائز، اتنی ہائٹ چاہیے، اتنی ویٹ چاہیے. یہ تو ہم فرنیچر کو کر لیں گے، انسان کو کیسے کریں گے؟ تو گویا کہ ہمارے یہاں خوبصورتی کی، دکھاوے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کرائٹیریا کیا دیا، پیمانہ کیا دیا نکاح کرنے کا؟ لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، دینداری کو دیکھتے ہیں. تم کو میں کہتا ہوں کہ دینداری کو دیکھو. دینداری کو نہیں دیکھتے، ریلیجیوسٹی کو نہیں دیکھتے کسی انسان کے، اور نکاح کر لیتے ہو، تم برباد ہو گئے. میں چند ایک دو فوٹوز لائی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے، تصاویر دکھانے کے لیے، تاکہ ہم کو احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے پیدا کیا. یہ فوٹو دکھ رہی ہے آپ سب کو؟ یہ ناگپور میں ایک لڑکا جو پیدا ہوا اس کی فوٹو ہے. آپ جانتے ہیں اصل ہوا کیا ہے اس لڑکے کے ساتھ؟ بغیر چمڑی کے لڑکا پیدا ہوا، بغیر چمڑی کے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے شکر ادا کیا الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایسا پیدا نہیں کیا. دوسری صورت دیکھیے، تو جب ہم اللہ کے ناشکرے پن پر اترتے ہیں، تھوڑے ایسے فوٹوز دیکھ لیا کریے، ہم کو سب کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم ناشکرا پن اللہ کا چھوڑ دیں. تو کہیے میرے ساتھ الحمدللہ. ایسے تصاور دیکھنے کے بعد ایک سوال آ سکتا ہے، اللہ نے تو ہم کو سب سے اچھی مخلوق بنایا، پھر یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. آپ نے انگریزی میں ایک کہاوت سنی ہوگی، ایکسیپشن از ناٹ اے رول. دنیا میں کوئی ایک چیز اگر مخصوص ہے تو اس کو ایک جنرل رول نہیں کہا جا سکتا. انسان کی زندگی اللہ نے امتحان بنائی ہے، ان کے لیے ویسا رہنا امتحان ہے، ہمارے لیے ایسا رہنا امتحان ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے جب اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تم کو سب سے اچھے انداز سے، سب سے اچھی مخلوق بنا کر پیدا کیا، لیکن پھر آج ہمارے پاس وہی انفیریورٹی ہے، احساس کمتری ہے، ہم کو ہم خوبصورت نہیں لگتے، ہم سیلفی کے اتنے کریز میں ہیں. ایک سوشل میڈیا پر ایک بڑا مشہور جوک ہے، میاں بیوی سو رہے ہیں، بیوی صبح صبح اٹھتی ہے، اٹھ کر فوری میک اپ کرنا شروع کر دیتی ہے. شوہر پریشان کہ کیا ہو گیا اتنی صبح صبح میک اپ کیوں کر رہی ہوں؟ تو کہا کہ میرا موبائل میرے فیس کو ریکگنائز نہیں کر رہا ہے. میک اپ پہ ہوں گی تو میرا فیس ریکگنائز کرے گا، ورنہ ریکگنائز نہیں کرے گا. کیوں ہو رہا ہے اتنا میک اپ کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی اصلیت، جو اصل بیوٹی ہے ہماری، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اصل بیوٹی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل میں کیا ہے وہ دیکھتا ہے. تو اصل خوبصورتی کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں ہے. آپ سامنے والوں کے سامنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، خود اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ حسد جلن والے ہیں، سامنے والے کو فائدہ پہنچانے والے ہیں یا تکلیف پہنچانے والے ہیں؟ خود لوگوں کو اس قرآن کی دعوت دینے والے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے. اور سوچیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں بے شک ان قریب ہم ان کو ہماری آیات آسمانوں میں بتا دیں گے اور خود اپنے خود کے جسم میں ان کو بتا دیں گے، جب تک کہ یہ ایمان